السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آج کے درس کا عنوان ہوگا مدینہ منورہ پر حملے کی کوشش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش۔ جنگ بدر کے بعد، جیسا کہ اس سے پہلے کے دروس میں بتایا گیا کہ جہاں ایک طرف مشرکین اور کافرین پر رعب، دبدبا اور خوف طاری ہو چکا تھا، وہیں دوسری طرف ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے، مدینے والوں کے لیے بہت زیادہ نفرت بھر گئی تھی، اور انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ مدینے والوں کو تباہ کر کے رہیں گے۔ مکے والے بدر کے میدان میں شکست کھا کر چلے گئے، لیکن مدینے کے اطراف میں جو قومیں آباد تھی ان میں سے یہود بھی ہیں اور اطراف میں رہنے والے الگ الگ قبیلے، ان لوگوں کی فردن فردن یہ کوششیں رہی کہ کسی طرح سے مدینے والوں کی طاقت کو بڑھنے سے روکا جائے، کیونکہ اگر ان کی طاقت بڑھتی رہی، یہ مضبوط ہوتے رہے، تو جس طرح سے انہوں نے مکے والوں کو خاک چٹایا تھا، ایسا نہ ہو کہ ایک دن وہ ہماری باری کر دیں اور اس طرح سے ہماری تباہی کا بھی دن آ جائے۔ تو مدینہ سے تقریباً 180 کلومیٹر کے فاصلے پر قرقرۃ القدر نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر بنو سلیم نامی ایک قبیلہ آباد تھا۔ مدینہ سے جب نجد کی جانب جاتے ہیں تو اس راستے پر مدینہ سے 180 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد یہ مقام آتا ہے، وہاں ایک قبیلہ آباد ہے۔ اتنے دور کے فاصلے پر رہنے والے ایک قبیلے کو بھی مدینے کی طاقت، مدینے کی قوت راس نہیں آ رہی تھی، انہیں بھی ستا رہی تھی کہ اگر یہ طاقتور ہو گئے تو ہمارے جرائم، ہماری حرام تجارتیں اور ہمارا ایک دوسرے سے مال لوٹنا، یہ جو کاروبار ہے یہ سب ٹھپ پڑ جائے گا، ہم یہ جرائم کا ارتکاب نہیں کر سکیں گے۔ تو مدینے والوں کو اس بات کا علم ہوا کہ بنو سلیم کے لوگ مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اتنی آسان بات نہیں تھی، لیکن نفرت، عداوت جو ان کے دلوں میں بھری ہوئی تھی، ان کو جو مستقبل کے خطرات نظر آ رہے تھے، انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم کر کے ہی رہیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سلیم کی اس حرکت کا علم ہوا کہ وہ لوگ مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ وہ ہم تک پہنچے اس سے پہلے ہم خود ان تک پہنچیں گے۔ اب وہ حالت نہیں رہی کہ لوگ آئیں ہمارے پاس، یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے کے لوگ، اور مدینے میں داخل ہو کر مدینے پر حملہ کرنے لگے، ہم خود وہاں پہنچیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 ساتھیوں کو لے کر نکلے تو بنو سلیم نے سوچا 313 تھے تو مکہ کا اتنا بڑا لشکر شکست کھا گیا، تباہ ہو گئے وہ لوگ، یہ 200 ہیں، کیا ہوگا ہمارا حشر؟
اور وہ خود ہمارے پاس آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اور زیادہ ہمت ہے ان کے اندر، ہم جا کر ان پر حملہ کریں اس کے بجائے وہ خود ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ایسی حالت میں اب وہ خود ڈرنے لگ گئے، جو ابھی تک کے مدینے پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، اب وہ اپنی جان بچانے کے پیچھے پڑے کہ اب کیسے اپنی جان بچائی جائے۔ اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قریب پہنچتے ہیں، بنو سلیم کے لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کر فرار ہو جاتے ہیں، سب مال جائیداد گھر ساری چیزیں چھوڑ کر ادھر ادھر جہاں ہو سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتے ہیں۔ کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی مقابلہ نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں 3 دن قیام کرتے ہیں اور 3 دن تک انتظار کرتے ہیں کہ شاید کوئی آ جائے، اور 3 دن کسی بڑی قوم کا مکمل آبادی کو چھوڑ کر باہر رہ جانا، یہ بھی تو بڑی بات تھی۔ کیسے انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور 3 دن تک باہر ہی پڑے رہے، کہاں ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، آپ نے بھی تلاش نہیں کیا، چلے گئے۔ آپ نے ان کے علاقے میں 3 دن قیام کیا تاکہ آئندہ ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں پر رعب باقی رہے۔ آپ ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہو، ہم آپ کے گھر میں رہ کر دکھاتے ہیں، آؤ حملہ کر کے دکھا دو، نقصان پہنچانا چاہتے ہو پہنچا کر دکھا دو۔ اور وہاں پر تقریباً 500 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے پاس سے، اس علاقے سے، اس آبادی سے 500 اونٹ جمع کیے اور مدینے ہانک کر لے کر آ گئے۔ خمس نکالا، 5واں حصہ نکالا، اور اس کے بعد جو اونٹ بچے تھے، اس جنگ میں، اس غزوے میں جو 200 صحابہ شریک تھے، ان میں سے ہر ایک کو 2 اونٹ آپ نے دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو ایک بہترین مال عطا فرمایا، اس کو مال فے کہتے ہیں، بغیر جنگ کے کوئی مال مل جانا یہ مال فے ہے۔ جنگ بدر میں جو مال ملا تھا اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، کیونکہ وہاں لڑائی ہوئی پھر ملا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ آ گئے اور وہ جنگ کا خطرہ ختم ہو گیا۔ ادھر دوسری طرف بدر کے فوراً بعد یہ جو واقعہ تھا، جنگ بدر سے جب واپس آئے تو اس کے 7 دن کے بعد کا واقعہ ہے۔ مسلمان تو ابھی جذبے میں تھے ہی بدر کے مقابلے سے، اور ان کی فتح یابی سے اور ہمت تھی، لہذا مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل نہیں رہا۔ ادھر مکہ مکرمہ میں جہاں غم کا ماحول تھا، لوگ جنگ بدر کو یاد کر کر کے خون کے آنسو رو رہے تھے، ذلت سے سر چھپائے پھر رہے تھے، کہاں جائیں گے، کس کو منہ بتائیں گے، کیا ہوگا ہمارا۔ ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو قتل کر دیا ان لوگوں نے ایک ہی جنگ میں، پہلی جنگ میں۔ تو عربوں کے سامنے ان کو ذلت محسوس ہو رہی تھی کہ عرب اطراف سے آتے ہیں مکعبے کا طواف کرنے کے لیے، ہم سے پوچھتے ہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کا، کیا بتانا ہے ہم کو۔ ایک دن صفوان بن امیہ، کعبے کے سامنے جو حتیم ہے، جو کعبے کے بازو میں چاند نما، کمان نما جو چھوٹی سی دیوار ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں، اس حتیم کے اندر صفوان بن امیہ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے پاس عمیر بن وہب الجمحی یہ پہنچ گیا۔ تو صفوان بن امیہ سے پوچھا کیا چل رہا ہے، کہا کیا چل رہا ہے، برباد ہے، زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہ گیا، یہ زندگی موت بن گئی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جنگ بدر یاد کرتا رہتا ہوں، کیسے ہمارے لوگ قتل کر دیے گئے، کیسے ذلت کے ساتھ کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، جب بھی ان کے بارے میں سوچتا ہوں رونا آتا ہے، ذلت محسوس ہوتی ہے، سوچتا ہوں زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے، اب گزارنا بھی نہیں ہے،
مر جاتے تو بہتر ہوتا ایسی چیزیں سننے اور دیکھنے سے پہلے۔ تو عمیر بن وہب الجمحی نے کہا بات تو صحیح ہے، میری بھی وہی حالت ہے، میری بھی وہی حالت ہے، نہ نگلا جاتا ہے نہ اگلا جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کریں، کیسے ذلیل ہو گئے ہم لوگ، اتنا مارا ان لوگوں نے، جتنے بڑے تھے سب کو قتل کر دیا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ کاش کہ اگر مجھے موقع مل جائے میں محمد کا قتل کر دوں گا۔ عمیر بن وہب الجمحی نے صفوان بن امیہ سے کہا اگر مجھے موقع مل جاتا ہے، ایسا غصہ آ رہا ہے مجھے، بس موقع مل جائے مجھے، میں اس کا صفایا کر دوں گا۔ کہا کیسے؟ کہا بس تھوڑی سی مجبوری ہے، وہ میرا کام ہو جائے۔ کہا کیا مجبوری ہے آپ کی؟ میں سوچتا ہوں اگر قتل کرنے چلا گیا تو بعد میں میرا بھی قتل ہو جائے گا، اس لیے کہ وہاں جا کے قتل کرنا پھر وہاں سے مکہ بھاگ کر واپس آنا یہ کوئی آسان کھیل نہیں ہے، مجھے وہ لوگ پکڑ لیں گے وہیں قتل کر دیں گے، تو مجھے اپنے بیوی بچوں کی فکر ہو رہی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ اگر کوئی ان کی کفالت لے لیتا ہے، زندگی میں ان کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری لے لیتا ہے میرے مرنے کے بعد، تو میں وہ کام کر سکتا ہوں۔ صفوان بن امیہ نے کہا چلیے آپ کا کام ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے گھر والوں کے کھانے پینے رہنے کی ساری زندگی کا کفیل میں رہوں گا، ان کا خیال میں رکھوں گا۔ عمیر بن وہب نے کہا ٹھیک ہے پھر تب طے، میں مدینہ جاتا ہوں، محمد کا قتل کر کے آتا ہوں، بچ گیا تو ٹھیک، نہیں بچا تو میرے گھر والوں کی ذمہ دار آپ ہوں گے۔ صفوان بن امیہ نے کہا ٹھیک ہے بالکل تیار، لیکن یہ بات میرے اور آپ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، ہم دونوں حتیم میں بیٹھے ہیں، بس اب اس کے بعد اس چیز پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی، کہیں پر بھی نہیں ہوگی، یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا۔ عمیر بن وہب الجمحی وہاں سے نکلتے، تلوار لیتے، زہر میں ڈبو کر رکھتے تاکہ تلوار مکمل طور پر زہریلی ہو جائے، اس لیے کہ زہریلی تلوار رہے گی، اگر تلوار سے مکمل جسم نہ کٹ سکے تو کم سے کم زہر تو چلا جائے گا اندر، اور زہر جائے گا تو تلوار سے بچ گیا تو زہر سے مرے گا۔ زہر میں تلوار کو ڈبو کر رکھا، جب تلوار اچھی طرح سے زہریلی ہو گئی تب وہ تلوار لے کر مدینہ کی طرف چل پڑا، سواری پر سوار ہو کر مدینہ پہنچتا ہے عمیر بن وہب الجمحی، اور مدینہ شہر کے اندر داخل ہو کر مسجد نبوی کے قریب میں اس کے دروازے کے پاس جا کر اپنی سواری روکتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا یہ اللہ کا دشمن عمیر بن وہب جمحی مدینہ آیا ہوا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی سازش ہے، ضرور کوئی نہ کوئی برے ارادے سے آیا ہوا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دوڑے اس کی طرف، اس کی گردن پکڑا، تلوار کو اس کی گردن سے لپیٹ لیا، کہا عمیر کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میرے یہاں قیدی لوگ ہیں، میرا بیٹا یہیں پر موجود ہے آپ کے حوالے، بدر کے جو قیدی ہیں ان قیدیوں کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑ کر نبی کے پاس لے کر گئے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عمر فاروق اس کی گردن پکڑے ہوئے ہیں. کہا عمر یہ کیا ہے؟ کہا چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو اس کو. عمر فاروق نے چھوڑ دیا. نبی نے عمر سے کہا نزدیک آؤ. عمر کے گردن میں تلوار تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں نبی اچھے سے احترام سے ان کو بلائیں، بات کرنا سوچیں اور غفلت سے ہی یہ تلوار سے حملہ کر دے. تو انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کو نبی کے اطراف میں بٹھا دیا کہ آپ برابر بات کے درمیان چوکنا رہنا. نبی بات کرتے رہیں گے، ایسا نہ ہو غفلت سے یہ حملہ کر دے، آپ چوکنا رہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب بلایا. تو عمیر بن وہب الجمحی نے کہا انعموا صباحا. انعموا صباحا کا مطلب ہوتا ہے صبح بخیر. یہ جو صبح اور شام کے لیے جو دعائیہ جملے استعمال کرتے ہیں، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، تو اس طرح سے صباح الخیر، تو اس نے اس طرح سے جملہ استعمال کیا نبی کے لیے. آپ نے فرمایا قد اکرمنا اللہ بتحیۃ خیر من تحیتک یا عمر بالسلام تحیت اہل الجنہ. اے عمر، تمہارے اس سلام کی ضرورت نہیں، تمہارے اس کلمے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر کلام سلام کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا ہے جو جنتیوں کا سلام ہے. یہ صباح الخیر، یہ مساء الخیر، اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو سلام عطا کیا ہے. اب ہم لوگوں کو صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، السلام علیکم السلام علیکم کہتے ہیں. صباح الخیر، مساء الخیر، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، یہ سب نہیں بولتے ہم. اب پھر پوچھا بتاؤ کیوں آئے تھے؟ عمیر نے کہا قیدیوں کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں. قیدیوں کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. پھر یہ تلوار؟ کہا بس ایسے ہی ہے. تلوار کیوں لے کر آئے ہو؟ کہا بس ایسے ہی. کہا سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہا بالکل صحیح، سچ سچ بتا رہا ہوں کہ میں قیدیوں کے بارے میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں. تب آپ نے فرمایا بل قعدت انت وصفوان بن امیہ فی الحجر. میں بتاتا ہوں آپ کیوں آئے ہو. تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے. تم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ تم محمد کا قتل کرو گے اس شرط پر کہ کوئی تمہارے گھر والوں کی کفالت کرے گا. صفوان بن امیہ نے تمہارے گھر کی کفالت کی ذمہ داری لے لی اور تم مجھے قتل کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو. عمر پریشان. اس نے فوراً کہا اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ قد کننا یا رسول اللہ نکذبک بما کنت تأتینا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحی وهذا امر لم يحضره الا انا وصفوان فوالله انی لأعلم ما اتاك به الا اللہ. وہاں تو صرف میں اور صفوان تھے، ہم دو کے علاوہ مکہ میں کسی کو پتہ نہیں ہے. ہم تو ہمیشہ آپ کی بتائی ہوئی باتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، لیکن آج یقین ہو گیا کہ آپ کے پاس جو خبریں آتی ہیں وہ اللہ کے پاس سے. اس لیے کہ ہم دو کے علاوہ کوئی بھی انسان نہیں، وہاں کی خبر اگر آپ تک پہنچی ہے تو وہ صرف آسمان سے ہی پہنچ سکتی ہے. عمیر بن وہب الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کہا فالحمد للہ الذی ہدانا للاسلام وساقنی ھذا المساق.
اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت اسلام کی ہدایت دے دی اور مجھے یہاں کھینچ کر لایا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام سے نفرت کرنے والے اپنے منزل تک پہنچ جائیں، نفرت کرتے کرتے ان کے دل کی جو ارمان ہے وہاں تک پہنچ جائے، بیچ میں بریک لگ سکتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تو یہ حال تھا۔ ہر نفرت کرنے والا اپنی منزل تک نہیں پہنچتا، درمیان میں اگر ایسے جلاد انسان کو، ایسے دشمن شخص کو جس کے دل کے اندر عداوت کی آگ بھڑک رہی ہو، اگر آپ وہاں محبت کے پھول لے کر جائیں، آپ وہاں اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے اپنی شکل کا مظاہرہ کریں، وہ دشمنی کی آگ بجھ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے یہ باتیں سنی، فوری اسی جگہ پر عمر بن وہب الجمحی نے اسلام قبول کر لیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جو صحابہ نبی کے اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے اس کی تلواروں سے بچانے کے لیے، آپ نے ان سے کہا جاؤ ان کو لے جاؤ، فقہوا اخاکم فی دینہ واقرئوہ القرآن واطلقوا لہ اسیرہ، جاؤ انہیں دین سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، اور ان کے جو قیدی ہیں، جن قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئے تھے، جن قیدیوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئے تھے، نہیں آئے تھے، قیدیوں کے بارے میں بات نہیں کرنا تھا ان کو، کہا ٹھیک ہے جن قیدیوں کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی چھوڑ دو، قرآن سکھا دو، دینی تعلیم دے دو، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں، جو قریبی ہیں، جو قیدی ہیں، جس کے بارے میں وہ کہہ دے ان کو چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رحمت، اتنی محبت، اتنی شفقت کا مظاہرہ کیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان ایسے شخص کو اگر پا لیتے تو کیا کرتے مسلمان؟ نبی کی توہین کرنے والا، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا، ساری زندگی صحابہ کو تکلیف دینے والا، عمر فاروق نے دیکھ کر کیا کہا تھا؟ اللہ کے دشمن، اللہ کے دشمن تم یہاں، گردن پکڑ لی، تلوار کو ان کی گردن سے لپیٹ دیا، گھسیٹ کر نبی کے سامنے لے کر آ گئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ تلوار بھی گردن سے لپٹی ہوئی رہے گی تو اس آدمی کو تلوار کا استعمال کرنا آسان نہیں ہوگا، اور جیسے یہ شرارت کرے گا اسی کی تلوار سے اسی کی گردن ہم اڑا دیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد، آپ کی زبان سننے کے بعد، اللہ کا پیغام سننے کے بعد، اس شخص نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمان اللہ کا پیغام صحیح طریقے سے لوگوں کو بتائیں، ایک وہ اللہ کا پیغام جو اس وقت نازل ہو رہا تھا، اب تو نازل ہو چکا ہے، یہی سنانا ہے ہم کو، جو موجود ہیں یہ بھی انہیں نہیں پتہ ہے۔ اگر ہم نے یہ سنایا تو ایسے افراد جن کے دلوں میں عداوت کی آگ بھڑک رہی ہے، جو دشمن بنے نظر آتے ہیں، یہ کل کو ہمارے دوست ہو جائیں گے۔ ادھر عمر بن وہب الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین سکھا رہے ہیں۔ ادھر صفوان بن امیہ مکہ میں، جن سے وعدہ کیا گیا تھا کسی کو خبر نہیں دینا ہے، میرے اور تمہارے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، بھلا خوشی کی خبر، محمد کا قتل ہونے والا ہے، کہاں پیٹ میں رہنے والی یہ خبر؟ خوشی کی خبر تو آدمی کہیں نہ کہیں اگلتا ہی ہے۔ مکہ میں گھر گھر جا کر لوگوں سے کہتا تھا بہت خوشی کی خبر آنے والی ہے، چند دنوں میں آپ ایک اچھی خبر سنو گے۔ لوگ پریشان، اس آدمی کو کیا ہو گیا، کون سی خبر سنانے والا ہے ہم کو؟
وعدہ کریں کیا گیا تھا کہ بتانا نہیں ہے، نہیں بتا رہا تھا، لیکن اتنا اشارہ کر رہا تھا کہ خوشی کی خبر آنے والی ہے. جس سے ملتا کہتا چند دنوں میں آپ خوشی کی خبر سنو گے، بدر کی ساری تکلیفیں، وہ سارا غم بھول جاؤ گے. لوگ پریشان تھے، ایسی کون سی خوشی کی خبر آنے والی کہ بدر کا غم بھی بھلا دیں گے. جو شخص بھی مدینہ کی طرف سے، ملک شام کی طرف سے مکہ کی طرف آتا تھا، فردن فردن اس سے ملاقات کر کے پوچھتا تھا کیا ہو رہا ہے مدینہ میں، کوئی خبر ہے مدینہ کی؟ کیونکہ وہ عمیر بن وہب وہاں گئے ہیں محمد کا قتل کرنے کے لیے، تو وہ جاننا چاہتے ہیں لوگوں سے کوئی خبر ہے. کوئی خبر نہیں. ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کیا خبر ہے مدینے کی؟ کہا کیا خبر ہے، بربادی ہے. کہا کیوں؟ کہا عمیر بن وہب بھی مسلمان ہو گئے. کہا عمیر بن وہب مسلمان ہو گئے؟ کہا ہاں وہ مسلمان. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو محمد کا قتل کرنے کے لیے گیا تھا. کہا نہیں وہ مسلمان ہو گئے. اب سر پٹک لیا اس شخص نے، اور زندگی بھر عمر بن وہب سے اس نے بات نہیں کی. کہا میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گا. عمیر بن وہب الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے گھر واپس پہنچتے ہیں، مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کر اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ طاقت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی تھی. بلا خوف و خطر اپنے شہر واپس پہنچے، اور وہاں جا کر انہوں نے کئی دنوں تک اسلام کی دعوت دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قتل کرنا چاہتے تھے، اس طرح سے وہ نبی کی طرف سے داعی بن گئے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کتنے ایسے لوگ جو کبھی کفر میں تھے، اسلام کے خلاف بولا کرتے تھے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہیں کہیں وہ اسلام کے داعی ہیں، وہ خود اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. کل تک کے اسلام کو گالیاں دیا کرتے تھے، آج وہ خود مسلمانوں کے ساتھ نظر آتے ہیں اور اپنے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں. یہ واقعات جب پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، تو ایک مسلمان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اسے زندگی کا مزہ سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی حقیقت میں مسلمانوں کو کیسی گزارنی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کافروں کے درمیان رہ رہے ہیں، غیر مسلمین ہیں ہر طرف، کیا ہوگا ہمارا، کیسے رہیں گے ہم. انہیں اس طرح سے یہ دماغی بیماری جو نظر آتی ہے ہمارے اندر، یہ بیماری ایسی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ ہمارے ایمان کو کھا رہی ہے، ہمارے اسلام کو کمزور کر رہی ہے، ہمارے دل کو کمزور کر رہی ہے. اسلام فخر کی چیز ہے، اسلام میں قوت ہے، اسلام کے اندر عظمت ہے. مسلمانوں کو اپنی عظمت، اپنے وقار کو باقی رکھتے ہوئے ان کے درمیان جینے کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کا استقبال کرتے ہوئے، بہتر زبان کا استعمال کرتے ہوئے ان کو اسلام کی طرف بلانے کی ضرورت ہے. کوئی بھی انسان چاہے جتنا اور نفرت کرنے لگے، ابو جہل ابو لہب سے زیادہ نفرت کرنے والے لوگ ہیں. یہ تو ہم سے نفرت کر رہے ہیں، وہ تو نبی سے نفرت کرتے تھے. ان کے دلوں میں تو نبی سے نفرت تھی، نبی کو مارتے تھے، نبی کو گالیاں دیتے تھے، نبی کے سامنے رہ کر، نبی کے شہر میں رہ کر. آج تو نبی نہیں ہے، یہ ہم جیسے گنہگاروں سے نفرت کر رہے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے دنیا کے سب سے خطرناک دشمن ہے اسلام کے. نبی سے نفرت کرنے والے اسلام قبول کر سکتے ہیں نبی کے اخلاق پر، تو مسلمانوں کے اخلاق پر ایسے لوگ اسلام کیوں نہیں قبول کر سکتے؟ یہ بھی قبول کر سکتے ہیں. بس ضرورت ہے ہمیں اسلام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ایسے لوگوں تک پہنچانے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.